منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ حمام نے کہا وہ شخص آیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 291۔ اعمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص لوگوں کی باتیں حکمران تک پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنانے کی غرض سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ ابو زرعہ سے خراشہ بن حر سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوچار ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 293۔ سفیان نے کہا ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن موسر سے حدیث سنائی، انہوں نے خراشہ بن حر سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 294۔ سفیان کے بجائے شعبہ نے سلیمان بن اعمش سے یہی روایت انہی کی سند سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 295۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو معاویہ اور وقیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ ابو معاویہ نے کہا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 296۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کو اس سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد یعنی عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت سامان کا سودا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنی رقم میں لیا ہے، جبکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا، اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، دین کی سربلندی مقصود نہ تھی، اگر اس نے اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیا تو اس نے وفا کی، اور اگر نہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297۔ جریر اور ابصر
دونوں نے اپنی اپنی سند سے اعمش سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ البتہ جریر کی روایت میں سودا کیا کے بجائے یہ الفاظ ہیں: ایک آدمی جس نے دوسرے آدمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 298۔ عمر نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے یعنی ابو صالح نے کہا، میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی جس نے عصر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے قسم اٹھائی اور اس کا حق مار لیا۔ حدیث کا باقی حصہ اعمش کی حدیث جیسا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 299۔ وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں کھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 300۔ جریر، ابصر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے، سلیمان اعمش سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے اپنی سماع کی وضاحت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 301۔ معاویہ بن سلام دمشقی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ ابو قلابہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہونے کی پختہ قسم کھائی اور جس بات پر اس نے قسم کھائی اس میں وہ جھوٹا تھا تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی اس کا عمل ویسا ہی ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور کسی شخص پر اس چیز کی نظر پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 302۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کے بارے میں مانی ہوئی نظر اس کے ذمے نہیں ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنا گناہ کے اعتبار سے اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے ایسی قسم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو جھوٹی کھائی اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 303۔ شعبہ نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نیز سفیان ثوری نے بھی خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی چھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب سے ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یہ سفیان کی بیان کردہ حدیث ہے، اور شعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی۔ اس روایت میں جان بوجھ کر کے الفاظ نہیں، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ذبح کر ڈالا اسے قیامت کے دن اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا فرمایا یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آدمی نے بڑی زوردار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی طرف جائے گا۔ بعض مسلمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہونے لگے کہ ایسا جانثار کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ بتایا گیا وہ مرا نہیں لیکن اسے شدید زخم لگے ہیں۔ جب رات پڑی تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جو اسلام پر ہے، اور بلا شبہ اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائید کراتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 305۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکرگاہ کی طرف پلٹے اور فریق ثانی اپنی لشکرگاہ کی طرف مڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک آدمی تھا جو دشمنوں کی صفوں سے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انہیں اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیتا۔ لوگوں نے کہا آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا میں مستقل طور پر اس کے ساتھ رہوں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آدمی اس کے ہمراہ نکلا، جہاں وہ ٹھہرتا وہیں یہ ٹھہر جاتا، اور جب وہ اپنی رفتار تیز کرتا تو اس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ آخرکار وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے جلد مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار سے اپنا پورا وزن ڈال کر خودکشی کر لی۔ وہ پیچھا کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا تھا، اس پر میں نے لوگوں سے کہا میں تمہارے لیے اس کا پتہ لگاؤں گا۔ میں اس کے پیچھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس نے جلدی مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی دستہ زمین پر اور اس کی دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اور خود کو مار ڈالا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 306۔ شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن بصری کو کہتے ہوئے سنا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اسے پھوڑا نکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے کیونکہ اس نے خودکشی کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر حسن نے مسجد کی طرف اپنا ہاتھ اونچا کیا اور کہا ہاں اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی مسجد میں سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 307۔ شیبان کے بجائے جریر نے بیان کیا کہ میں نے حسن کو کہتے ہوئے سنا ہمیں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد میں یہ حدیث سنائی، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، پھر اسی سابقہ حدیث جیسی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 308۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی. کہا خیبر کی جنگ کا دن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے وہ شہید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا چوری کرنے کی بنا پر آگ میں دیکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا. انہوں نے کہا میں باہر نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا متنبہ رہو، جنت میں مومنوں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 309. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے. اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی. غنیمت میں ہمیں سونا یا چاندی نہ ملا. غنیمت میں سامان، غلہ اور کپڑے ملے. پھر ہم وادی القریٰ کی طرف چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جذام قبیلے کے ایک آدمی نے جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا اور جذام کی شاخ بنو زبیب سے اس کا تعلق تھا، آپ کو ہبہ کیا تھا. جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا. اسے دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اسے شہادت مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی. یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے لیے تھے. یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے لیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا 1 تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 310.